فرمائیے گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے چند روز قبل یہ اعلان کیا تھا کہ 9 نومبر کو جو ہے وہ ایک بڑا اعلان کیا جائے گا اور اگلا لائحہ عمل جو ہے اس کا بھی اعلان کیا جائے گا، تو کیا پی ٹی آئی کی قیادت کی مشاورت ہو گئی ہے اور کل کوئی بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے؟ مہربانی عمران صاحب، جی کل جو جلسہ ہے اس کے اختتام کے اوپر ایک قرارداد جو ہے وہ پڑھی جائے گی اور اس میں وہ تمام اہداف جو ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا جو کہ ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ اس پبلک موبلائزیشن کی جو کیمپین لانچ ہوئی ہے، آج کوئٹہ میں جلسہ ہوا ہے اور اس کے بعد کل سوابی میں ہوگا اور اس کے بعد ملک کے بعد دوسرے حصوں میں جلسے اور دوسری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو انیشیٹ کیا جائے گا۔ جی بالکل، کل ایک قرارداد پڑھی جائے گی اس سمرے میں۔ جی تو رؤف حسن صاحب، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان جلسوں کے بعد اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے بعد پی ٹی آئی واقعی کو بڑا احتجاجی عمل شروع کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ایکٹیویٹی شروع ہوگی کل، وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ اپنے اختتام کے اوپر ہماری کوشش ہوگی کہ نومبر کے مہینے کے آخر تک ہو جائے، اور اس کا سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے۔ جی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی کے اختتام کے اوپر ہم اپنا ہدف جو ہے، ہم اپنا جو آبجیکٹو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی سر، یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی سے متعلقہ 4 مقدمات میں تو عمران خان صاحب کی ضمانت ہو بھی چکی ہے، تو پھر کیا آپ کو امید ہے اس بات کی کہ جلد ہی دوسرے مقدمات میں بھی ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی اور رہائی ممکن ہوگی؟ عمران صاحب، اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے سال سے زیادہ عرصے سے جب سے خان صاحب یہ جعلی اور فریولس قسم کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جب ان کی رہائی ایک مقدمے میں ہوتی ہے تو دوسرا مقدمہ تیار ہوتا ہے، بنا دیا جاتا ہے اور اس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے میں جب رہائی ہوتی ہے تو پھر تیسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہ 4 مقدمے جو میجر تھے ان میں خان صاحب کی رہائی ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ان کو رہا کرنے کی بجائے انہوں نے یہ 2 مقدمات اور تو شخانہ 2 اور یہ 190 ملین جو پاؤنڈز کا جو مقدمہ ہے القادر والا، اس کو شروع کر دیا تھا۔ تو جہاں تک ان کے انٹینشنز کا سوال ہے، ہمیں ان سے بالکل کسی اچھے کی امید نہیں ہے، اور ہمیں یہ خوف یہی ہے کہ، اور ہماری اپنی پروجیکشن بھی یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو آزاد نہیں کرنا چاہتے، اور یہ مقدمات میں بھی اگر ان کی بریت ہو جاتی ہے یا بیل ہو جاتی ہے تو یہ کوئی نہ کوئی اور مقدمہ، کوئی اور فیک اینڈ فریولس مقدمہ جو ہے ان کے خلاف قائم کر دیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں قانونی محاذ کے اوپر تو ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ پبلک موبلائزیشن جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اور جو باقی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جن کا اعلان جو ہم کل کریں گے وہ بھی ان کا بھی انیشیٹ کرنا، ان کو بھی شروع کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک کمبینیشن آف جو ہمارا قانونی لڑائی ہے اس کا اور پولیٹیکل موبلائزیشن کا میرا خیال ایک زیادہ ایفیکٹو ہتھیار ہوگا جس سے خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ رؤف حسن صاحب، آپ تو فرما رہے ہیں کہ یہ کمبینیشن زیادہ ایفیکٹیو ہوگا، لیکن وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر صاحب تو اس سے کوئی متفق نظر نہیں آتے۔ پہلے سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے، کل جلسے کے حوالے سے، پھر آپ سے بات کریں۔ جی رؤف صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ چھپ رہی ہے، بندے اکٹھے نہیں ہو کر پا رہی۔ کس شخص کا آپ بیان چلا رہے ہیں؟ کس شخص جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹرسٹ کریں؟ اب آپ بھی عمران صاحب یہیں اسی شہر میں، اسی ملک میں رہتے ہیں۔ آپ اگر پی ٹی آئی کے ریسنٹ جو 4 جلسے ہم نے کیے ہیں ان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے تو آپ کو کچھ یاد آیا ہوتا، میرا خیال ہے کہ یاد آتا ہوگا۔ لاہور میں ہمارا جلسہ ہوا ہے تو لاہور کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، تمام شاہراہیں بلاک کر دی گئی ہیں، تمام موٹر ویز بلاک کر دی گئی ہیں، تمام ایکسپریس ویز بلاک کر دی گئی ہیں، شہر کے اندر کی سڑکیں جو ہیں بلکہ گلیاں تک بلاک کر دی گئی ہیں۔ راولپنڈی میں جلسہ ہوا ہے تو یہی آپ کو پورا شہر جو تھا وہ بند نظر آیا ہے، تب ہر چیز کو بند کر دیا گیا ہے، ہر راستہ جو ہے اس کو بلاک کر دیا گیا ہے، ہر شاہراہ کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ یہی حالت اسلام آباد کی تھی، یہی حالت باقی بھی کسی شہر میں اگر آپ جلسہ کریں تو ہے۔ آج کوئٹہ بھی یہی حالت جو ہے، یہی عالم جو ہے، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ تصویریں دیکھیے، سوشل میڈیا کے اوپر فلوٹ ہو رہی ہیں۔ تو کسی ایسے شخص کا بیان چلایا کر اس کا لفظ جو ہے وہ کوئی معنی رکھتا ہو، اس کا لفظ جو ہے اس میں کوئی صداقت جو ہے وہ جھلکتی ہو۔ یہ لوگ ایک سٹولن مینڈیٹ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اپنی یہ جو حکومت ہے اس کو جھوٹ
کی فاؤنڈیشنز کے اوپر قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. زیادہ دیر نہیں چلے گی، یہ مسمار ہو جائے گی، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے سوائے جھوٹ کے. اچھا تو یہ عنقریب جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. اچھا راؤ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے فیک مقدمات کی بات کی، تو آج عمر ایوب صاحب بھی یہ کہتے نظر آئے کہ جناب آپ کے خلاف یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جو غیر ملکیوں پہ لگتی ہیں. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر عدالتوں کی طرف سے اعلیٰ عدلیہ میں جا کے آپ یہ ساری چیزیں چیلنج کیوں نہیں بر وقت کرتے؟ دیکھیے وہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. جہاں ہم ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں. لیکن پاکستان کی ایک جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کا ایک اپنا طریقہ ہے، اور ہم وقت سے پہلے جب تک ہم یہ لاہور جو ہماری عدالتیں ہیں وہاں سے ایک ججمنٹ نہیں آتی اس وقت تک ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہاں کچھ سچویشنز میں ہم ڈائریکٹلی ہائر کورٹس میں جا سکتے ہیں جو ہم گئے ہوئے ہیں. تو یہ اب ان کا جو نیا جو ٹیکٹک ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنی ججمنٹس ہیں ان کو ڈیلے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 مقدمات کی طرح ان مقدمات میں بھی کوئی جان نہیں ہے، اور یہ مقدمات بھی جو ہائر کورٹس میں ایک دن بھی سسٹین نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہائر کورٹس میں ان کو چیلنج کرنے کی سٹیج کے اوپر پہنچیں. اس لیے یہ مقدمات میں جتنی دیر ہو سکتی ہے ان کی ججمنٹس میں وہ کر رہے ہیں. اس وقت انہوں نے یہ نئی ٹیکٹک جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے. پہلے یہ رش کر کے جلدی 8 10 10 12 14 گھنٹے ڈیلی ہیئرنگ کر کے انہوں نے فوراً پنشمنٹس دیں، اور پھر اس کے اوپر بھی ہماری جو اپیلز تھی ان کو انہوں نے التوا میں رکھا عرصہ دراز تک. تو جب ہم فائنلی ہائی کورٹ میں پہنچے تو آپ نے خود دیکھا کہ وہ 4 دن بھی نہیں مقدمے سسٹین کر سکے اور بیلز ہو گئی خان صاحب کی. اور اب بھی یہ جو مقدمات ہیں ان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب بیل ہو جائے گی اور خان صاحب آزاد ہو جائیں گے. لیکن رؤف حسن صاحب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جے ٹی آئی جو بنی ہے JIT، انہوں نے تفتیشی رپورٹ پیش کی عدالت میں. اس میں تو اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے بانی چیئرمین کی ہمشیرہ علیمہ خان، عظمیٰ خان صاحبہ، فواد چودھری صاحب اور دیگر کئی لوگوں کو قصوروار قرار دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے JIT نے جو کرنا ہے، JIT حکومت کی بنائی ہوئی ایک JIT ہوتی ہے، اور وہ وہی کرتی ہے جو کہ ان کو کمانڈ ملتی ہے حکومت کی طرف سے، ان ڈاکوؤں کی حکومت کی طرف سے. تو آبویسلی وہ تو وہی کریں گے نا. لیکن یہی JIT کی رپورٹس پاسٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کے سامنے سٹینڈ نہیں کر سکتی، سسٹین نہیں کر سکتی اپنے آپ کو، اور ان کو عدالتوں نے ان کی بیسس کے اوپر جو سزائیں دی گئی ہیں ان کو رائٹ آف کیا ہے، اور الیجڈ جو مجرم ہیں، ایلیجڈ مجرم، ان کو آزاد کیا ہے. تو اس JIT کی بھی جو انجام ہوگا وہ اتنا ایسا ہی ہوگا. اسی لیے یہ ڈیلے کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ مقدمات کو آگے بڑھانے میں ڈیلے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک یہ لوور کورٹس میں پھنسے رہیں، تاکہ ایک شش و پنچ کی کیفیت جو ہے وہ جاری رہے اور ہم اپنے مقدمات جو ہیں وہ ہائر کورٹس میں لے کے نہ جا سکیں.